أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. دو آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی 10واں سپارہ ہے، آیت نمبر 17-18 17-18. مشرکوں کو نہیں پہنچتا سمجھ لیا، مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، ٹھیک ہے. مساجدہ یہ ہے مسجد کی جمع، ٹھیک ہے، بلکہ جمع نہیں، آپ کہیں جمع الجمع، ٹھیک ہے، جمع منتہل جمع کہتے ہیں، جو خود اپنے کفر کی گواہی دے کر، ٹھیک ہے، یعنی خود ہی وہی شہادت دیں کہ وہ مشرک بھی ہیں، اور اس شہادت کے بعد شاہدینہ اس کے باوجود بھی وہ مساجدیں آباد کریں، تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ان کا تو سب کیا دھرا اکارت ہے، یعنی ان کے حبطت اعمالہم، ان کا سب سارا جو نیک کام بھی اگر اچھا بھی کیا ہے انہوں نے تو سب بیکار اور برباد ہے، ٹھیک ہے، سب یعنی ضائع ہے، یوزفل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، وفی النار ہم خالدون. اس کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ کبھی آپ کو زبردست ہے، سنائیں گے، لیکن آج نہیں. اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ولم یخشا الا اللہ. ولم یخشا، لم کیا کرتا ہے، مضارع کو ماضی میں کر دیتا ہے، وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں کسی سے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے. وہ ڈرنا نہیں ہے، جیسے کچھ ڈرنا ایسا ہے کہ جو انسانوں سے ڈرتے ہیں اور ڈرا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے، کس سے ڈرے تھے؟ جب اژدہا بن گیا تھا ان کا عصا، ٹھیک ہے. تو کچھ ڈرنا، جو ڈرنا یعنی ضروری بھی ہوتا ہے، ڈرنا بھی چاہیے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن وہ ڈرنا جو اللہ سے ڈرنا ہے وہ اور ہے، وہ اس کا انسانوں سے یا اور کوئی مخلوق سے ڈرنا اس کی طرح نہیں ہے. تو وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے کہ وہ ان کے سامنے وہ کسی سے ڈرنا حق کے معاملے میں رکاوٹ بن جائے، وہ ایسا نہیں ڈرتے. تو قریب ہے یہاں قریب کہ یہ عصا ہے نا یہاں پہ، یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں، ٹھیک ہے. مشرک اور موحد یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹھیک ہے. تو مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والوں کو یہ بات زیبا نہیں کہ وہ اس کی مسجدوں کو آباد کریں، کیونکہ یہ مسجدیں تو اسی وحدہ لا شریک کے پاک نام پر بنائی گئی ہیں، اور جس نے یہاں مساجدہ کو مسجد اللہ پڑھا ہے تو اس نے اس سے مسجد حرام مراد لی ہے، جو تمام مسجدوں سے اشرف و افضل ہے، اور جو پہلے دن ہی سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. اور جس نے اس مسجد اس گھر کو بنایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں خلیل، ٹھیک ہے، جس کے بانی خلیل اللہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. بہرحال مشرکوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ وہ اپنے آپ پر نعوذ باللہ کفر کی گواہی دے رہے ہوں. ابھی یہاں اس سے پہلے تک ما کان للمشرکین، یعنی یہاں تک جو ہم نے اس سے پہلے تلاوت کیا، کفار کے عہد و پیمان سے برات جانتے ہیں، سیپریشن، علیحدگی، ٹھیک ہے، جب کہتے ہیں آپ ہم سیپریٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اعلان کے بعد کفار سے جو بھی معاملات تھے، یعنی جنگ و جدل، اس کے فوائد اور حکمتوں کا بیان تھا. اب یہ بیان شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کی آباد کاری، ان کی نگرانی اور ان کی تولید و خدمت مشرکین کا کسی صورت حق نہیں بنتا، کیونکہ مساجد تو خالص یا خالصتاً اللہ کے لیے ہیں. جیسے کہ سورہ جن میں آپ پڑھیں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا
اور یہ کہ بلا شبہ یقیناً مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، سو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں میں کبھی بھی بت نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے کی بھی اگر آپ مسجد لے لیں تو کیا مسجدیں بت ہے؟ نہیں ہے، ہے نا؟ بت تو نہیں رکھے جاتے، لیکن مسجدوں میں آپ کس طرح پکارتے ہیں؟ یا علی المدد، یا حسین المدد، یا غوث المدد، اسی طرح کے الفاظ پکارتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی کو مت پکارو، ٹھیک ہے؟ مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ مسجد خالصتاً اللہ کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، کسی کو نہیں پکارو، یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہیں۔ سو ان کی نگرانی اور آباد کاری ان لوگوں کا حق ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کا حق نہیں ہے۔ ان کا حق کیسے ہو سکتا ہے جو خود اپنے آپ پر اس اکیلے مالک کے ساتھ کفر کے گواہ اور شاہد ہیں، جو اللہ کو بھی مالک مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی مالک مانتے ہیں، جو کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اب آپ بتائیے اللہ کا شریک ٹھہرایا نہیں ٹھہرایا انہوں نے؟ جو کہتے ہیں لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، ہے تیرا ملک قلمدان مدینے والے۔ اب بتائیے ذرا، یعنی مدینے والے کا قلم ہے، مدینے والے جو چاہیں لکھ دیں، جو چاہیں لکھوا دیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسے کیسے ممکن ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے بچائیں۔ الہی تو مالک ملک ہے، تیری دست قدرت میں کل ملک ہے، تیری ذات باقی ہے فانی نہیں، تیرا اکرم اللہ کری نام ہے، کرم کر تو سب پر تیرا کام ہے، اور تو یہ غم رسیدوں کا غم خوار ہے، تو ہی بے کسوں کا مددگار ہے، گناہوں سے ہو کر پریشان حال، مصیبت سے ہو کر پریشان حال، تیرے در پہ آئے ہیں یا ذوالجلال، اور ہمیشہ گناہوں کی عادت ہوئی، نہ مجھ سے تیری کچھ عبادت ہوئی، نہ مجھ سے تیری کچھ عبادت ہوئی، نہ مجھ سے تیری کچھ عبادت ہوئی۔ ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے کہ مشرکین تو کبھی بھی اپنے آپ کو مشرک نہیں مانتے۔ تمام مذاہب کے لوگ تو اپنے آپ کو مان لیتے ہیں کہ ہاں، آپ کہیں کہ تم یہ ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں وہی ہیں، اپنے اپنے مذہب کی گواہی دیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر، عام طور پر مشرکوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم تو گواہی دیتے ہو، ٹھیک ہے، اپنی گواہی دینے کے باوجود اپنے یعنی خود گواہ ہو، اس بات کے شاہد ہو کہ تم مشرک ہو، یعنی تم شرک کرتے ہو، اور اس کے باوجود بھی تم مسجد حرام کو یا مسجدوں کو آباد کرنے کے دعوے دار ہو اور ثواب سمجھ رہے ہو۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں مسلم شریف دیکھنی پڑے گی، حدیث شریف دیکھنی پڑے گی، پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح کے مشرک تھے، اور آج بھی جو مشرک ہیں وہ کس طرح کے مشرک ہیں۔ وہ اپنے آپ کو موحد ہی کہتے ہیں، مشرک نہیں مانتے۔ یہ مسلم شریف حدیث شریف میں ہے کہ یہ لوگ ایک اکیلے اللہ کو مالک مانتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کفر کے گواہ اور شاہد بھی تھے۔ کیا حج عمرہ کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لبیک بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور علی اعلان اس کا شریک بھی بناتے، صحیح ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک، ٹھیک ہے، حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی پر بس کر دو، آگے مت کہنا، مگر وہ کہتے ہیں الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک، مگر ایک شریک ہے جو تیرا ہی ہے، یعنی بنایا اللہ ہی نے ہے، جس کا مالک کون ہے؟ تو ہی مالک ہے، یعنی کون؟ اللہ تعالیٰ، نہیں، وہ خود مالک نہیں ہے۔ جیسے کہ آج آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں یا کسی بھی بزرگ کہتے ہیں یا بزرگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، اللہ نے ان کو مالک بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مالک بنانے کو پسند کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان سے مانگنے کو پسند کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے, ہم اس لیے ان سے مانگتے ہیں. ان سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے. ٹھیک ہے, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. اس طرح کی باتیں آپ سنیں گے لوگوں سے. اسی طریقے سے بالکل کفار مکہ بھی کرتے تھے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے مگر ایک شریک ہے, ایک ایسا ہے پیارا آپ کا کہ جو یعنی آپ ہی نے اس کو یعنی صرف اختیار دیا ہے, اور اس کے مالک بھی آپ ہی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک بھی اللہ ہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا ہے. اور کہتے ہیں ہم تو مالک ہی کہیں گے کہ مالک کو حبیب, اور یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ٹھیک ہے, یعنی وہ خود اپنے یعنی چیزوں کے مالک نہیں ہیں, اللہ نے ان کو مالک بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ خود مختار خود بخود نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا سے ہیں, تو وہ عطائی مالک ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم جب عطائی کہہ دیتے ہیں تو دیکھو شرک خود بخود ختم ہو گیا. ہم نے ذاتی نہیں کہا نعوذ باللہ, ہم نے عطائی کہا ہے, اللہ کی عطا سے ہیں, اللہ کے دین سے ہیں, تو اس لیے یہ کہاں شرک رہا, کہتے کہاں اس میں شرک کہاں رہا. ٹھیک ہے, تو اب آئیے ہم آپ کو پھر مسلم شریف کی حدیث شریف دکھاتے ہیں. یہ مسلم شریف ہے اور کتاب الحج ہے. حدیث نمبر یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ 2815 ہے. ٹھیک ہے, 2815. کہیں نمبرنگ میں فرق بھی ہو سکتا ہے, آپ کے پاس جو ہو سکتا ہے کوئی اور نمبر ہو, تو کیونکہ پرنٹنگ میں ظاہر چینجنگ آ جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راوی میں نے آپ کو بتا دیا, فرمایا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے لبیک لا شریک لک. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خرابی ہو تمہاری یہیں تک رہنے دو, یعنی رک جاؤ آگے نہ کہو. تو اس کے آگے کیا کہتے تھے, مگر ایک شریک. ٹھیک ہے, وہی لگو, رسول اللہ فرماتے نا یعنی خاموش ہو جاؤ, بس کرو, تمہاری خرابی ہو اتنا ہی کہو, لبیک لا شریک لک. ٹھیک ہے, یہ مشرکین پکارتے تھے. دیکھیے الفاظ مسلم شریف ہے. رسول اللہ فرماتے قد قد, بس کر دو, تمہاری خرابی ہو, بس بس. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتے کہ نہیں, ایک ہے, ایک طرح شریک ہے, یا اللہ تو اس کا مالک ہے. اس شریک کا مالک بھی کون ہے, اللہ ہی ہے, اور وہ کسی شے کا مالک نہیں ہے. یعنی جس کو ہم نے شریک بنایا ہے وہ مالک خود بخود کسی شے کا نہیں ہے, وہ اللہ کی عطا سے ہے. ان کا بھی یہی جو ہے گمان خیال تھا. غرض یہی کہتے جاتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے جاتے تھے. یہ ہے مسلم شریف. وہ کہتے اللہ شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملکا یقولون ھذا وہم یطوفون بالبیت. تو اب آپ نے اندازہ کر لیا مسلم شریف حدیث شریف پڑھ کے کہ یعنی وہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک شریک ہے. ٹھیک ہے, ایک شریک کو وہ مان رہے ہیں اور جس کا مالک بھی وہ اللہ ہی کو مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سب سے بڑا مالک تو اللہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اختیارات جو ہے اور لوگوں کو بھی دے دیے ہیں. اور ہمارے دور میں بڑا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تقسیم کر کے بہت سارے انہوں نے بزرگ اور ولی اور پتہ نہیں کیا بنا لیے ہیں. جو اللہ نے بنائے ہیں وہ تو ظاہر اللہ کے ولیوں سے ہمارا یہ نہیں ہے, وہ تو بے شک اللہ کے بنائے ہوئے ولی بے شک اللہ کے ولی ہیں, لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. غرض یہاں سمجھنا کیا ہے, یہاں یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی اپنے شریکوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا مالک جانتے تھے اور ان کو کسی شے کا مالک نہیں جانتے تھے. لیکن ان کو پکارنا اور اپنا سفارشی اور وکیل قرار دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مشرک کرنے کو اور ابد الآباد دوزخ میں جھونکنے کو کافی تھا. سو آپ کو معلوم ہوا کہ جو اپنا حمایتی اور وکیل اور سفارشی سمجھ کر بھی کسی کی عبادت کرے اور اس کو دور دور سے پکارے, ٹھیک ہے, یا مرنے کے بعد پکارے, تو وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے. وہ کہ وہ اس کو اللہ کے برابر نہ جانے, عطائی جانے کہ اللہ کی عطا سے ہی ہمارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ دے سکتے ہیں, سب کچھ ہمارا یعنی بنا سکتے ہیں, ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب ایک مثال دوں میں آپ کو کہ میرے سامنے میری بیٹی بیٹھی ہو, میں کہوں بیٹا ایک گلاس مجھے پانی دے دیجیے, وہ پانی دینے پہ قادر ہے نا, دے دے گی نا. اگر میری بیٹی میرے سامنے ہو, میں کہوں پانی دے دو مجھے, تو مجھے پانی دے دے گی. ٹھیک ہے, لیکن اگر میری یہی بیٹی کسی اور شہر میں, کسی اور گھر میں, کسی اور جگہ بیٹھی ہو اور میں اس سے کہوں مجھے گلاس پانی دے دو, تو کیا وہ مجھے گلاس پانی دے سکتی ہے؟ آپ خود سوچیے. میری ماں حیات ہو تو میں اپنی ماں سے کہوں میری ماں مجھے یہ دے دو وہ دے دو, تو میری ماں دے سکتی ہے نا, سامنے سے مانگ رہی ہوں. لیکن میری وہی ماں اگر قبر میں چلی گئی تو کیا میں اس کو پکاروں تو کیا مجھے وہ دے سکتی ہے؟ سمجھ لو نا بات کو, اگر آسانی سے سمجھنا چاہو تو. کتنی بڑی بزرگ ہو آپ کی ماں, کتنی بڑی ولی ہو, لیکن پھر وہ آپ کو ایک کپ چائے نہیں دے سکتی اگر وہ قبر میں چلی گئی تو, یا دوسرے شہر میں بیٹھی ہو تو یہ آپ کے پیر بزرگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی اپنی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو یہ جوڑ نہیں پاتے, کہتے ہیں یہ تمام یہ مریدوں کی ہڈیاں جوڑ دیتے ہیں. کیسے جوڑ دیتے ہیں بتائیں؟
اور مزید یعنی ان کے کفر پر شہادت یا گواہی وہ 360 بت بھی تھے جو انہوں نے کعبے کے اندر اور اس کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے. کعبے کی دیواروں پر بزرگوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں. آج بھی بہت سے لوگ ہیں نا اپنے ڈائری میں کتابوں میں اپنے بزرگوں کی تصویر رکھتے ہیں, اپنی دکانوں پر ان کے بزرگوں کی تصویریں ٹنگی ہوتی ہیں, ان کے پیروں کی تصویریں ٹنگی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ گھروں میں حجروں میں نماز پڑھنے کی جگہوں میں بڑی بڑی فریم کی ہوئی تصویریں بزرگوں کی لٹک رہی ہوتی ہیں. بہت سے تو ایسے ناسمجھ اور احمق لوگ ہیں کہ ان کو ہار پھول پہناتے ہیں, وہاں خوشبو لگاتے ہیں اور اگر بتی وغیرہ کی دھونی دیتے ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, اور اس کو وہ شرک نہیں سمجھتے. لیکن یہ کہ یہ ساری علامتیں خود بخود شرک کی گواہ ہیں, گواہی دے رہی ہیں ان کے مشرک ہونے کی. اسی طریقے سے کعبے کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں بنا کر, بت بنا کر, ان کے ہاتھ میں فال کے تیر پکڑائے ہوئے تھے. ان کی عبادت غیر اللہ کو پکارنا تھا. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے تھے وہ کفار مکہ کی جو وہ مشرک ہوئے تو ان کی عبادت کیا تھی؟ غیر اللہ کو پکارتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا بیت اللہ شریف کے اندر ان کا احترام کرتے تھے. ٹھیک ہے, انتہائی فحاشی, بے حیائی, جھٹائی. آپ یہ دیکھیں عورتیں اور مرد یعنی کھلے ڈلے ہو کر طواف کرتے, اور ان کی نماز کیا ہوتی تھی, کچھ نمازی بھی تھے ان میں, ان کی نماز اس طرح کی تھی کچھ لوگوں کی کہ وہ تالیاں بجاتے تھے, تالیاں پیٹ کر, سیٹیاں بجا کر, اور مشرکانہ قوالیاں ہمارے زمانے میں بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ اللہ کے سب سے پہلے اور افضل گھر کے تو کجا اس کی کسی مسجد کے متولی, مجاور اور خادم بننے کا کوئی حق نہیں رکھتے. اس لیے ان سے کعبے اور دوسری مساجد کو آزاد کروانا مسلمانوں پر فرض ہے. بہرحال ان سب کے باوجود اگر انہوں نے کچھ نیک کام کیے بھی ہیں جیسے مسجد حرام اور حاجیوں کی خدمت وغیرہ, تو ان کے شرک کی وجہ سے وہ سب بیکار ہو چکے ہیں. حبطت اعمالہم. لوگ کسی بھی عقیدے کے ہوں لیکن کچھ نہ کچھ تو اچھا کام کر ہی لیتے ہیں اور اسی کام پر خوش ہوتے ہیں, شاید وہی کام ان کو بخشوا لے گا اور اللہ کے دربار میں عزت دلائے گا. ہوتا ہے لوگوں کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے سب اعمال ضائع ہیں ان کے شرک کی وجہ سے, اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. ٹھیک ہے, پھر اس سے نکلنے والے نہیں ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے ایمان کی گواہی دی ہے. ٹھیک ہے, کہ جو موحد جو ہے مسجد آباد کرے گا تو وہ ایمان والا ہے, شرک کے ساتھ نہیں, شرک سے ہٹ کے. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں تو ان کی نمازیں بھی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی طرح ہوتی بھی نہیں. ان کی نمازیں بھی اپنی مرضی کی ہوتی ہیں, جیسی نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں آپ اس کو خود ملاحظہ کر سکتے ہیں. بہرحال مسند احمد کی ایک حدیث شریف ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد آنا اس کی عادت ہے, ٹھیک ہے, مسجد آنا اس کی عادت ہے, یعنی کوئی موحد جو شرک نہیں کرتا اور مسجد میں باقاعدگی سے نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. یعنی تم پھر یہ گمان رکھو کہ یہ مسلمان ہے, شرک نہیں کرتا اور مسجد آباد رکھتا ہے, تو وہ پھر مومن ہے. ٹھیک ہے, اللہ پر ایمان لانا ہے, قیامت پر ایمان لانا ہے, آخرت پر, لیکن کس طرح سے, جیسے ایمان لانے کا حق ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا ہے. اور پھر یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں جو سب سے بڑی بدنی عبادت ہے, اور زکوٰۃ دیتے ہیں جو مخلوق کے ساتھ نیکی و بھلائی کے اعتبار سے ایک افضل عمل ہے. عصا یہ وہ عصا نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں, جو عصا سین سے ہے. ٹھیک ہے, یہ عصا اگرچہ ایسا فعل ہے جو امید کا فائدہ دیتا ہے, یعنی امید ہے. ٹھیک ہے, مگر قرآن مجید میں یہ ہر جگہ یقین ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. آج کل تو مسجدیں بھی خوب ایسی زیبائش و آرائش کا مرکز بن گئی ہیں کہ جیسے لوگوں نے اس کو تفریح کا بنا دیا ہے. مسجدوں کو سادہ رکھنا چاہیے, مسجدیں سجانا بنانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے. ٹھیک ہے, آباد کرنے سے مراد کیا ہے کہ مسجد جو آباد کرنی ہے اس کی تعمیر, یعنی مسجدیں بنانا, ان میں نمازوں کے لیے آنا, صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا, روشنی کا انتظام کرنا, کوئی چیز ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس کی مرمت, اس کی نگرانی وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں خصوصاً 4 چیزیں پائی جائیں. نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان.
نمبر 2 ظاہر میں اس ایمان کی شہادت کے لیے نماز کا قیام جو لازم ہے، اور نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی اہتمام کے ساتھ، یعنی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور نمبر 4 اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، کہ لوگوں سے ڈر کر کیا ہے حق بات نہیں کہتے، ٹھیک ہے، دین پہ عمل نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، پردہ نہیں کرتے، اور بہت کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ مشرکین آپ دیکھیں گے تو ان چاروں صفات سے آپ کو خالی اور عاری نظر آئیں گے۔ مساجد کی تعمیر، آباد کاری اور ان کا ادب اور احترام نہایت اعلیٰ درجے کا عمل ہے، یعنی نہ مساجد میں آپ شور و غل کریں، نہ اللہ کے سوا کسی کو پکاریں، نہ اللہ کے سوا وہاں کسی اور سے مانگیں، نہ وہاں پر چندہ اور بھیک کا جو ہے اس کو وہ ٹھیا بنائیں۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اس جیسا گھر بنائے گا، ٹھیک ہے، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 450 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بلاد، شہر، جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب ان کی یعنی مسجدیں ہیں، یا جو مساجد بنائی جاتی ہیں اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام بلاد جگہوں سے زیادہ ناپسند ان کے بازار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، اور مومن اور منافق کی پہچان بھی دے۔ ویسے آپ کو پتہ ہوگا کہ مسجدیں تو اللہ والے بناتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے مسجدیں ہیں، لیکن اسی سورہ میں ہم آگے پڑھنے والے ہیں کہ منافقوں نے مسجد بھی بنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنائی تھی، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے نہیں بنائی تھی۔ آج بھی آپ کو ایسی بہت سی مسجدیں ملیں گی کہ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، خیال یہ ہو رہا ہے کہ مسجد بن رہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گھر بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو منافقوں نے جو مسجد بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا دو، گرا دو، یہاں کھڑے نہیں ہو، نماز نہیں پڑھو، ٹھیک ہے۔ مسجدیں اللہ کے لیے، وہاں بس اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے قیام ہونا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ وَلَمْ يَخْشَىٰ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ دوسروں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ احساس کم طریقے سے شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنا حلیہ، اپنا گیٹ اپ، اپنا یعنی سب کچھ جو ہے ان سے متاثر ہو کر انہیں کی طرح بنانے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایمان والوں کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان والے ان کے یعنی کہنا چاہیے کہ ایسے کردار ہیں، بلکہ کردار اتنے بلند ہیں، ان کے کردار کی بلندی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، یار فلاں ایسی باتیں کر رہا تھا، بھائی دین بھی تو دیکھو، سب سے پہلے آپ نے اصل دیکھنا ہے، اصل ہے دین، اصل ہے اللہ پر ایمان، اصل ہے آخرت پر ایمان، اصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پہلے آپ نے وہ دیکھنا ہے، پھر متاثر ہونا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عام لوگ تو پھر وہ کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں جلدی سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو اور دین کو اور دیندار لوگوں کو، صحیح عقیدے کو وہ کم سمجھنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے متاثر ہو کر لوگوں سے یعنی ڈرنے لگ جاتے ہیں، یار کہیں میری اس کے دربار میں انسلٹ نہ ہو جائے، کہیں میں یعنی کمتر نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو واقعی صحیح کا یعنی دیندار ہے اور صحیح کا یعنی قرآن و سنت کا یعنی علم رکھنے والا ہے، کم یا زیادہ، وہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتے، ان کے لیے رضا الہی بہت اہم ہوتی ہے، اور رضا الہی پر وہ کسی کی خوشنودی کو ترجیح نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ ان کے نزدیک کہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ اللہ کی رضا، ٹھیک ہے، اللہ کا خوف کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہم بات بس یہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ ہی کو ناراض کر دیا، آخرت کو ہی پشت ڈال دیا، قیامت کا ہی نعوذ باللہ انکار کر دیا یا شک میں پڑ گیا، تو اس نے جو کچھ بھی اچھا کام کیا ہے، بہت کچھ بھی اچھا کام کیا ہے، وہ عمل جو بظاہر نیک آپ کو لگ رہے ہیں، نیک لگتے ہیں، چاہے وہ طواف کرے، چاہے وہ عمرہ کرے، چاہے وہ حاجیوں کی خدمت کرے، کچھ بھی کرے، کوئی بھی نہیں، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دے، کسی بیمار کا علاج کروا دے، کسی قیدی کو رہائی دلوا دے، لیکن ایمان کے بغیر اس کے اعمال کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک درخت ہو، ہرا بھرا ہو، لیکن کیا ہو، اس میں پھل نہیں آتے ہوں، بے پھل کا ہو، ٹھیک ہے۔ سایہ تو ملتا ہے، لیکن کیا ہے کہ عنقریب وہ درخت بھی کاٹ دیا جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ یا پھولوں کی طرح ہے جس میں خوشبو ہی نہیں ہے، پھول تو نظر آ رہے ہیں، دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، خوشبو کوئی نہیں ہے، مسل دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو یہ صیغہ استعمال ہوا ہے نا، یعمرو، عمارت مسجد،
ٹھیک ہے. یہاں پر جو لفظ ہے تو یہاں اس کے کئی معنی ہیں, کئی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. ایک ظاہری در و دیوار کی تعمیر, دوسرے مسجد کی حفاظت, صفائی, ضروریات کا انتظام, تیسری یہ کہ عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہونا. عمرے کو بھی عمرہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بیت اللہ کی زیارت اور عبادت کے لیے حاضری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. خیر بہرحال آج بہت سے منافق ایسے ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے انہوں نے, تو اب کیا کریں, ان کو بھی کہیں کہ وہ مومن ہیں, وہ مسجدیں آباد کر رہے ہیں, مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں, مسجدوں کے نام پہ چندہ لے رہے ہیں. تو منافق ان کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ منافق ہیں؟ تو ہم کسی کو نام لے کے تو کہہ نہیں رہے ہیں, آپ ان کے عمل سے آپ ان کو جج کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. انہوں نے مسجدوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, قبضہ گروپ ہے وہ, انہوں نے اپنے کھانے کمانے کا اس کو دھندا بنایا ہوا ہے. وہ مسجدیں نہیں آباد کر رہے ہیں, وہ اللہ کے ذکر کو, تلاوت قرآن کو عام نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو, قرآن سیکھو, قرآن پہ عمل کرو, قرآن کے مطابق اگر وہ عمل کرنے کو کہتے ہیں تو اپنے حساب سے کہتے ہیں, جو انہوں نے اپنا حساب کتاب کیلکولیٹ کیا ہوا ہے نا, اس کے حساب سے کہتے ہیں قرآن پہ عمل کرو. وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھو, اس کی تفسیر پڑھو. تو انہوں نے نہیں کہنا چاہیے قبضہ گروپ ہے وہ جو مسجدوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور اگر باپ مرے گا تو پھر اس کا بیٹا مسجد پہ قبضہ کرے گا. ٹھیک ہے, اور پھر بیٹے کے بعد پوتے کو تیار کیا جائے گا. ایک کہنا چاہیے انتظامیہ مسجد کا, جب وہ گدی چھوڑے گا تو اس کا بیٹا ہی آئے گا, کوئی مرید نہیں آئے گا. پیر چھوڑے گا تو بیٹا ہی پیر بنے گا, یاد رکھیے گا, آپ دیکھ لیجئے. تو یہ خود آپ کا کام ہے کہ آپ ذرا بغور جائزہ لیں اس کا. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے دور میں کتنی مسجدیں ہیں, اور کتنی پھر یہ وہ مسجدیں ہیں جو مسجد درار کے حکم میں تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ دیکھ لیں کہ اپنے پوجا کے لیے, پیٹ کی پوجا کے لیے, بہت معذرت الفاظ کبھی ظاہر ہے زبان لڑکھڑا جاتی ہے, تو اپنے یعنی یہ پیٹ پوجا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مسجدیں آباد ہوئی ہیں, یا انہوں نے اپنے خانہ آبادی, شادی خانہ آبادی کے لیے انہوں نے یہاں پر بیٹھ کر ایک جگہ بنا لی ہے, اور پھر ان کے اپنا زندگی گزارنے کا, معیشت کا ایک اچھا بہترین انتظام ہو گیا ہے. چندے بھی آ رہے ہیں, اس کے علاوہ نذرانے بھی آ رہے ہیں. پھر لوگوں کی ایک ہوتی ہے نا, کبھی دعا کرانے کے لیے, کبھی تعویذ کے لیے, کبھی پھونک جھاڑ کے لیے, کبھی خیر خواہی کے لیے, کبھی یہ سمجھ کر کے ظاہر ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں اس لیے لوگ ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ تحفے, تحائف, ہدیے, ہدایا وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں. کبھی ان کے بچوں کی اسکول کی فیس, کبھی علاج و معالجے کے لیے, کبھی بیٹی کی شادی کے لیے. تو یہ سب کے لیے بھی آج بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ مساجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے, مساجدیں آباد کی جا رہی ہیں. ان کا نام مسجد رکھا گیا ہے, لیکن وہ مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی معلوم ہو جائے گا, اور اللہ کے دربار میں کیا ہے پھر وہ آپ کو ظاہر ہے اسی دن معلوم ہوگا جس دن سب اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے. تو بہرحال منافقوں کی مسجدوں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اللہ کے لیے مسجدوں کی تعمیر ہونی بھی چاہیے. حالات بدل جائیں بہت اچھی بات ہے, لیکن بظاہر حالات ایسے لگتے ہیں کہ وہ بدلنے والے نظر بھی آ نہیں رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے, ہماری مدد فرمائے, ہمیں سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما کر, ہماری مدد فرما کر ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے.